بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ تختے نمبر 11 اس کا پارٹ 12 12واں سبق آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، حروف مدہ اور لین، وقف کرنے کا طریقہ، حروف ساکن اور کلکلہ کرنے کا طریقہ، غنہ کرنے کا طریقہ، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ ہمارا مقصد آپ حضرات کے سامنے چند الفاظ ہی نہیں پڑھنا ہوتے، بلکہ ان الفاظ سے نکلنے والے اصول و ضوابط اور قوانین اور تجویدی اصول آپ حضرات کو بتانے ہوتے ہیں۔ آپ حضرات اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں سے دن میں سے 1، 5 یا 7 منٹ کا وقت نکال کر آپ اگر اس ویڈیو کو سن لیں تو آپ بہت سارے اصول و ضوابط سمجھ سکتے ہیں کہ جن کو مد نظر رکھ کر پھر آپ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر را ار، سین زبر سا، ارسا، لام زبر لا، ارسلا۔ یہاں پر یہ دیکھیں کہ ہم نے اس کو ایک تو حمزہ پڑھنا ہے، الف نہیں پڑھنا۔ وجہ اس کی یہ کہ الف وہ ہوتا ہے جو بالکل خالی ہو، جس کے اوپر کوئی حرکت زبر زیر پیش اوپر نیچے کچھ بھی نہ ہو، اس کو الف کہتے ہیں، اور اگر کوئی زبر زیر پیش حرکت کوئی آ جائے اوپر نیچے تو پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ اس کو را کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ را ساکن ہے، اس کے اوپر جزم ہے، اور ساکن حروف خود بخود نہیں پڑھا جاتا، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے پچھلے لفظ کی۔ تو اس وجہ سے ہم پڑھیں گے حمزہ زبر را اور، سین زبر سا، اور سا، لام زبر لا، اور سلا۔ اب یہاں پر اگر ہم وقف کرنا چاہیں، سانس توڑنا چاہیں، تو اس کا اصول یہ ہے کہ جو آخری حرف ہے اس کو ہم ساکن کر دیں گے۔ ساکن مینز کہ جس طرح یہ را کے اوپر جزم ہے، اسی طرح لام کے اوپر بھی لے آئیں گے، اور جیسے ہی لام کے اوپر ہم جزم لائیں گے اس کی زبر ختم ہو جائے گی، کیونکہ جو حرف ساکن ہوتا ہے اس پر پھر کوئی حرکت نہیں آ سکتی، اوپر نیچے کوئی بھی حرکت، زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، کوئی بھی حرکت اس کے اوپر نیچے نہیں آ سکتی، تو یہ ساکن ہو جائے گا۔ اور پھر جیسے ہی ساکن ہوگا پھر اس کو ہم پڑھیں گے اورسل، اورسل۔ نیکسٹ دوسرا لفظ ہے حمزہ زبر غین او، طا زبر طا، او طا، شین زبر شا، او تاشا، او طاشا۔ غین بھی موٹا ہے، طا بھی موٹا ہے، یہ حروف جو موٹے حروف ہیں ان میں سے ہے۔ باقی ساری باتیں وہی ہیں جیسے پچھلے لفظ کے اندر ارسلہ کے اندر بتائی ہے۔ اگر ہم یہاں پر وقف کرنا چاہیں تو آخری حرف جو شین ہے اس کو ساکن کر دیں گے، جیسے ساکن کریں گے تو زبر ختم اس کی، تو وقف کی حالت میں ہم اس کو پڑھیں گے او طش، او طش۔ آخری لفظ کی آواز آئے گی لیکن اس کی زبر زیر کی آواز نہیں آئے گی، وہ ساکن ہونے کی وجہ سے اس کی حرکتیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں۔ نیکسٹ لفظ ہے تیسرا حمزہ زبر فا اف، لام زبر لا، افلا، حا زبر حا، افلاحا۔ ساری باتیں تقریباً وہی تفصیل ہے کہ حمزہ کو ایک تو حمزہ پڑھنا ہے، دوسرا فا کے ساتھ ملانا ہے، فا ساکن ہے، اور آخری حرف کے اوپر ہا جو ہے اس کو ہم نے ساکن کرنا ہے کیونکہ وقف کرنا ہے۔ جیسے ہی ساکن کریں گے اس کی زبر ختم ہو جائے گی۔ افلح، افلح۔ حمزہ زبر کاف اک، را زبر را، اکرا، میم زبر ما، اکراما۔ ایک اور لفظ، ایک چیز اور بتا دوں یہاں پر جو کہ پیچھے بھی آ چکی ہے بہت زیادہ، کہ زبر زیر پیش جو جہاں بھی جس لفظ کے اوپر بھی زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، اس لفظ کو 3 اصول آپ نے اس لفظ کے بارے میں یاد رکھنے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نے اس لفظ کو کھینچنا نہیں ہے، لمبا نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر یہ را کے اوپر زبر ہے، ہم اس کو یہ نہیں پڑھ سکتے اکرا، نہیں، غلط ہوگا، اکرا۔ اور دوسرا جھٹکا نہیں دینا، اکرا ایسے بھی نہیں پڑھنا، جھٹکا دے کے بھی نہیں پڑھنا زبر زیر پیش والے لفظ کو۔ اور تیسرا مجہول بھی نہیں پڑھنا، مجہول جو پڑھا جاتا ہے وہ زیر اور پیش کے اندر زیادہ تر پڑھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے یہ ہمارے پاس کوئی لفظ ہم لے لیتے ہیں، یہ اوپر ہمارے پاس ہے امہل، امہل، ہم اس کو پڑھ دیں، امہل ہے، ہا زیر امہل ہے، ہم اس کو زیر کو ہیل پڑھ دیں، ہا زیر ہے، تو یہ غلط ہوگا۔ یا پیش ہے تو پیش پر بھی یہ مجہول ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے زبر زیر پیش کے اندر یہ 3 اصول آپ نے ذہن کے اندر رکھنے ہیں۔ ایک تو اس کو جھٹکا دے کے نہیں پڑھنا، دوسرا آپ نے اس کو لمبا نہیں کرنا، اور تیسرا یہ کہ اس کو مجہول نہیں پڑھنا۔ تو را زبر را، را زبر را، اس طرح اکرا، میم زبر ما، اکراما۔
وقف کریں گے، آخری حرف جو میم ہے اس کو ہم ساکن کر دیں گے، جیسے ساکن کریں گے اس کی زبر زیر پیش ختم ہو جائے گی، تو لفظ ہوگا اکرم اکرم۔ تو یہ تھے چند اصول و ضوابط جو ان الفاظ سے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے گئے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بخوبی ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجیے، صدقے جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے، کومنٹس کے اندر اپنی رائے بھی دیں۔ یاد رکھیں، دعاؤں کے اندر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔